امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غازہ امن معاہدے پر دستخط کروا کے کلاپو تو لے لیا، لیکن یہ حقیقت میں کتنا کارگر ثابت ہے اور کیا یہ واقعی امن معاہدہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منٹ کے صحافی احسن رضا صاحب. سر بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنی خراج تحسین کے مستحق ہیں اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں، یہ شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گن پوائنٹ پہ ایک معاہدہ کرایا گیا ہے جس کا اعلان کس نے کیا؟ ایک وار کرمنل نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹرمپ نے 20 نکاتی معاہدہ انہوں نے بھیج دیا، اور قطر، ایجپٹ، ٹرکی اور کسی حد تک ہم پاکستان کو کہہ لیں یا سعودی عربیہ، انہوں نے حماس کو کوئی رستہ نہیں دیا اور کہا کہ جی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو حماس نے اس میں صرف ایک چیز دیکھی کہ وہ جنگ بندی تھی اور دوسرا ان کے قیدیوں کی رہائی تھی، تو انہوں نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کر لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے میں فلسطینی نہیں تھے، یہ ایک یک طرفہ معاہدہ تھا. اور تو ٹرمپ، یہ کوئی امن معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک جیسے کوئی علاقے کا بدمعاش ہوتا ہے تو وہ کسی کو دھمکی دے کے کوئی کام کرواتا ہے، یہ ایک طرح کی دھمکی والا کام تھا. لیکن حماس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ امن معاہدہ نہیں ہے. اس کے لوگ جو کہہ رہے ہیں آج کل کہ جو ہی اس پہ وہ اسرائیلی زرگمالی رہا ہوں گے، ان کی لاشیں واپس ہوں گی تو اسرائیل پھر حملے شروع کر دے گا، اور ابھی سے خلاف ورزی شروع ہے. اسرائیل نے جس دن سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس نے فلسطینیوں کی کلنگ نہیں روکی، اس نے رفح کی بارڈر نہیں اوپن کی، اس نے جتنے معاہدے میں بات طے تھی کہ اتنے امدادی ٹرک داخل ہوں گے وہ نہیں ہونے دیے. احسن صاحب چلیں، یہ تو معاہدہ نہیں ہے، امن کا معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فرسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے امن کے معاہدے کی طرف؟ دیکھیں، یہ کبھی بھی کوئی سٹیپ نہیں ہوگا، ادھر ہی کھڑے رہیں گے جب تک امریکہ اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کرتا رہے گا، جب تک نیتن یاہو کی خونخوار پالیسیز جاری رہیں گی. اور جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے. اسرائیل ایک جو ہے نا واریر سٹیٹ ہے، جس نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم توڑنا ہے، جس نے لبنان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، جس نے سیریا کے اوپر کرنا ہے، ادھر سے فارغ ہو کے تو یمن پہ، ایران پہ اس نے ایک جنگ کا بازار گرم رکھنا ہے. تو جب تک امریکہ کی پالیسی میں کوئی شفٹ نہیں آتی اس وقت تک امن کو بھول جائیں. اب دیکھیں، کافی ساری یورپین سٹیٹس نے فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کیا ہے، امریکہ نے نہیں کیا، اور جرمنی کو نہیں کرنے دے رہا، اٹلی کو بھی نہیں کرنے دے رہا. کیونکہ اب جب امریکہ ہی 2 اسٹیٹ سلوشن پہ یقین نہیں رکھتا اور اس کو ڈپلومیٹک ایک شکل نہیں دے رہا، تو ہم امن کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسرائیل کو جنگوں سے پھر کون روک سکتا ہے؟ احسن صاحب، جنگ بندی کی بات چل رہی ہے، امن معاہدے کی بات چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ غزہ میں سچویشن ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اسرائیل مسلسل بام کر رہا ہے. تو یہ کس طرح کا معاہدہ ہے جس میں سائیڈ بائی سائیڈ بم بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں، جب سے 7 اکتوبر کے بعد فلسطین غزہ میں 2 دفعہ جو ہے نا وہ سیز فائر یا ٹروس کی گئی، اور ان دونوں دفعہ اسرائیل نے، یعنی کہ ایک دفعہ 6 دنوں کا تھا، ایک دفعہ 1 ماہ کا تھا، ان میں اسرائیل نے ایک دن بھی گولہ باری بند نہیں کی، کلنگز بند نہیں کی. ان کو تو وہ ہوتا ہے، اور جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ آ رہے تھے اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے تھریٹ پوز کر رہے تھے. بھئی نہتے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹینک ہیں، آپ کے پاس ڈرون ہیں، آپ کے پاس ایئر پاور ہے، تو آپ ان کو وارن کر سکتے ہیں، آپ ان کو اریسٹ کر ڈیٹین کر سکتے ہیں. نہیں، وہ اسرائیل تو پہلی چیز ہی گولی سے شروع کرتا ہے. تو اسرائیل غزہ جو ہے اس میں ابھی قتل عام جاری رہے گا، بات وہیں چلی جاتی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو کھلا سپورٹ کرتے ہیں، عرب سٹیٹ کے کندھے پہ تھوڑی سی تھپکی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں. شرم الشیخ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے پیچھے جتنے لیڈر کھڑے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے. تو اس کی جو نظریں ہیں ان کی دولت پہ ہیں، اور وہ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے وہ بھی یا مجبوری سے، خوف سے، یا بے شرمی سے تالیاں بجا رہے تھے ٹرمپ کی اس بات پہ.
وہ ٹرمپ ان سے منی لیتا ہے اور ادھر سے اپنے اسلحہ انڈسٹری پہ انویسٹ کرتا ہے، اور ادھر سے جو اسلحہ ہے اسرائیل کو فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے، اور عرب ممالک کو یہ جنگ کا جھانسا اور اس طرح کے حالات پیدا کر کے ان کو ڈیفنس کارڈز اور اس پہ مجبور کر کے ان کو بھی اسلحہ بیچا جاتا ہے، اور وہ اسلحہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام آتا نہیں ہے۔ جیسے قطر ہے، ادھر امریکہ کا اس ریجن کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، اس ایئر بیس پہ اس ایئر بیس کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل نے ادھر 6 میزائل مارے حماس کے لیڈرز پہ، اور قطری جو فورسز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور ان کو امریکہ نے انفارم کیا اٹیک کے 10 منٹ کے بعد کہ جی یہ اسرائیل نے کیا، اور ان کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ ہم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے۔ احسن صاحب، اپارٹ فرام پیمپرنگ ٹرمپ، پاکستان کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ میں نے تو شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ وہ 1967 والے جو باؤنڈری ہے اسی کو وہ کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ وہ، تو ہم پاکستان کا سٹانس آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اس معاملے میں؟ پاکستان کا اسٹیٹ لیول پہ جو رسپانس ہے بہت اچھا ہے، بہت مضبوط، اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی ابھی تک۔ پاکستان کا جو موقف ہے کہ جی فلسطینی اسٹیٹ جو ہے وہ پری 1967 کے بارڈر اس پہ قائم ہونی چاہیے، جس میں القدس جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی اسٹیٹ لیول پالیسی تو یہ ہے۔ دوسرا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا جب تک فلسطین کی ریاست کا وہ معرض وجود میں نہیں آتی۔ اس پہ بھی پاکستان نے کوئی ابھی اعلانیہ طور پر لچک نہیں دکھائی۔ تو پاکستان کا رسپانس سفارتی لیول پہ بہت اچھا ہے۔ اب اور غزہ کے لیے امداد اور جو بیان ہے وہ بھی ہم ایک صحیح اس سٹیٹ پہ جا رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے اب کہ غزہ کے جینوسائیڈ میں امریکہ اور ٹرمپ کا کتنا رول ہے، اس لیول پہ آ کے جو تھوڑی سی ہماری پالیسی ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک رخ پر چلی جاتی ہے کہ وہی ٹرمپ جس نے غزہ کی سیز فائر کو 6 دفعہ ویٹو کیا، اسی ٹرمپ کو ہماری جو حکومت ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ذرا سر جھکا لینا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے کیا کر دیا، جبکہ اس کے بدلے میں ابھی امریکہ سے ہمیں کوئی اتنی بڑی کنسیشنز یا فیورز وہ بھی نہیں ہوئی۔ ہمیں بس اتنا ہو گیا کہ جی وہ ٹرمپ صاحب کہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر کو بلا لیتے ہیں مائک پہ، اور ٹرمپ صاحب ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل از ناٹ ہیئر۔ ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ ہم امریکن کیمپ میں کافی عرصے کے بعد داخل ہو رہے ہیں، جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد جو ہے ٹرمپ نے بالکل وہ کلوز کر دیا تھا، پھر بائیڈن نے آ کے بھی ہمیں کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، تو کافی میرے 8-10 سال کے بعد ایک برف پگھلی ہے، تو ہم اس کے لیے امریکہ پہ جان نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ احسن صاحب، اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ بھی ہوا پاکستان میں کہ کیونکہ ہمارے اندرونی طور پر معاملات تھوڑے سے غیر مستحکم تھے، جس میں افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹسل چل رہا تھا، یہاں پہ TLP چل رہی تھی، تو تھوڑی سی اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی، لیکن جیسے ہی وہ اگلے دن انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بلایا شہباز شریف کو اپنے وہ پوڈیم پہ، تو ہماری مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی، یعنی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم واپس ریوائیو کر جائیں گے۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات تھی ان سب میں۔ باقی یہ جنگ بندی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے لیے جنگ بندی کے لیے پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے، یہ ہمیں اپنے ناظرین بتائیں گے۔ ہمارے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔